نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اس آیت مبارکہ کا عنوان ہے جائز کاموں میں حاکم وقت کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ شریعت کے حکم کے مطابق جو جائز کام ہے اس میں حکمران کی اطاعت کرنا عوام کے لیے ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو صاحب اختیار با اختیار لوگ ہیں یعنی حکمران، ان کی اطاعت بھی تم پر واجب ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے حاکم وقت سے، جائز اور ناجائز کے متعلق، حلال حرام کے متعلق، فرمایا پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ۔ اب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کیسے فرمائیں گے؟ یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا حل تلاش کرو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لو تو بات واضح ہو جائے گی کہ اس میں کس کا موقف ٹھیک ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ، یعنی قرآن و حدیث سے اس کا حل تلاش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور اچھا انجام ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ملکی قوانین کا احترام کرنا ہر شہری پر لازم ہے، چاہے وہ کافروں کا ملک ہی کیوں نہ ہو۔ صرف ایک شرط ہے کہ غیر شرع کام کا اس میں حکم نہ دیا گیا ہو، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مسئلہ ہو وہاں تو کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے سگے ماں باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں رہتی۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ شرک کرنے کا کہیں پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ مثال کے طور پر ماں باپ اگر اولاد کو مجبور کریں، بیٹے کو مجبور کریں کہ وہ بلا وجہ بیوی کو طلاق دے، تو بیٹے کے لیے حرام ہے اور یہ کرے گا تو ظلم شمار ہوگا، کیونکہ معصیت میں، نافرمانی میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ماں باپ داڑھی کٹوانے کا کہیں، یا ماں باپ اپنی بیٹی کو حجاب سے منع کریں، یا اسکول آفس والے ہیں نماز کے لیے ٹائم نہ دیں، یا نماز سے منع کریں، روزے سے منع کریں، تو اب ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ گویا غیر شرعی کام کا حکم دے کر وہ خود اپنی قدر و منزلت گھٹا رہے ہیں، لیکن جو جائز کام ہے اس میں ان کی اطاعت ضروری ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا پھر حکمران ہوں۔ اور بعض مفسرین نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے علماء مراد لیے ہیں کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد علماء ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور علماء کی اطاعت کرو۔ تو بہرحال معروف قول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس میں یہی ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان کی اطاعت تب تک کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دیں۔ اگر وہ معصیت کا حکم دیں تب ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔
اگلی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنی تیاری پوری رکھو، خذوا حذرکم، اپنی احتیاط پوری کرو، اپنی طرف سے احتیاط پوری رکھو، دشمن سے مقابلے کے وقت اپنی احتیاط، اپنی تیاری پوری رکھو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا سب اکٹھے نکلو، لیکن تیاری پوری ہو، احتیاط پوری ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کی تیاری کے لیے دشمن سے مقابلے کے لیے اپنی تیاری پوری رکھو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، عین توکل ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو علاج کروانا سنت ہے، اگرچہ شفا اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن سبب اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہی ہے کہ بندے اسباب اختیار کریں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ کی ذات پہ توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کے توکل کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس اونٹ کی حفاظت فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، اونٹ کی رسی کو اچھی طرح باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو، یعنی سبب اختیار کرو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ گاڑی کو لاک کر کے پھر اللہ پہ توکل کریں، رات کو گھر کا دروازہ بند کر کے پھر اللہ پہ توکل کریں۔ دروازہ کھلا ہو اور اللہ پہ توکل کر کے سو جائیں، یہ توکل ہے ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں توکل کا مفہوم بہت غلط سمجھا جاتا ہے کہ توکل اسباب کو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا نام ہے، حالانکہ توکل ترک اسباب کا نہیں بلکہ اسباب پر ترک یقین کا نام ہے۔ اسباب اختیار کریں لیکن یقین، بھروسہ، اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، یہ ہے توکل۔ اس معاملے میں بھی لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض کا تو دین ایمان صرف اسباب پر ہوتا ہے، گویا کہ یہ تفرید کا شکار ہو گئے، اور بعض صرف اللہ کی قدرت اور رحمت کی امید پر جیتے رہتے ہیں اور جائز اسباب بھی اختیار نہیں کرتے۔ یہ افراط کے اندر مبتلا ہے، جبکہ اعتدال یہ ہے کہ تمام اسباب، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ کی رحمت اور فضل کی امید لگائی جائے۔ یہ ہے شریعت کا مزاج۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، خذوا حذرکم، کہ اپنی حفاظت کا، اپنی بچاؤ کا انتظام پورا رکھو۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کا نقصان بیان فرمایا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہر معاملے کے اندر تحقیق اور شفافیت کو اختیار کیا جائے، ہر معاملے کی تحقیق کی جائے، پھر اس کے بعد قدم اٹھایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ،
جب تم اللہ کے راستے میں نکلو فتبینوا، یعنی اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکلو تو جس قوم کے ساتھ، جس قبیلے کے ساتھ مقابلہ کرو تو پہلے تحقیق کر لو کہ ان میں کوئی مسلمان تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو تم قتل کر دو۔ فتبینوا، اچھی طرح پہلے تحقیق کرو۔ ولا تقولوا، اور اگر تمہیں یہ کہے کوئی کہ میں مسلمان ہوں، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، جو تمہیں اپنے مسلمان ہونے کا کہے تم یہ نہ کہو لست مؤمنا، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ایمان والا نہیں ہے، صرف اپنی جان اور مال بچانا چاہتا ہے، یہ بدگمانی نہ کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم یہ جہاد صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو غنیمتوں کے ڈھیر ہیں، خزانے ہیں، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جلد بازی سے کام نہ لو، بدگمانی نہ کرو۔ کذالک کنتم من قبل، بڑی پیاری بات فرمائی، کذالک کنتم من قبل، یاد رکھو کہ تم بھی تو پہلے غیر مسلم ہی تھے، کذالک تم بھی تو پہلے یہی تھے، ایک وقت تھا کہ تم بھی یہی تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ فتبینوا، اس لیے اب لوگوں کے کفر اور اسلام کے فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ان سب کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوہینہ قبیلے کے خلاف قتال کے لیے بھیجا۔ وہاں ان کے علاقے میں پہنچنے کے بعد ایک بندے سے میرا آمنا سامنا ہوا تو میں نے اپنی تلوار نکالی، وہ فوراً بولا میں تو مسلمان ہوں۔ تو میرے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے، وہ تو پیچھے ہٹ گئے اس کی یہ بات سن کے، لیکن میں نے سوچا یہ اپنی جان اور مال کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے، تو میں نے نیزہ مار کر اس کو قتل کر دیا۔ اور جب واپس مدینہ منورہ پہنچے، واپسی پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے مجھے کئی دفعہ پوچھا کہ اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی تم نے اس کو قتل کر دیا؟ اس نے جب کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں پھر بھی تم نے اس کو مار دیا؟ تو فرماتے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اوپر سے پڑھ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اس پر آپ اور بھی ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہلا شققت عن قلبی، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اوپر سے پڑھ رہا ہے یا اندر سے پڑھ رہا ہے؟ اور پھر آخر میں جو بات فرمائی وہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ فرمایا اگر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ اپنا ایمان لے آیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے کون کس نیت سے کر رہا ہے اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، نیتوں کے فیصلے اللہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کسی کی نیت پہ کبھی شک نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر میں جو بات ہے ہم تو اسی کے مکلف ہیں، حقیقت میں کیا ہے، نیت میں کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اس کا فیصلہ اللہ نے ہی کرنا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی اہمیت کو اور
اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، عدل و انصاف کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے اس انصاف کا فیصلہ یا وہ انصاف کی گواہی اس کا نقصان تمہیں یا تمہارے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ گواہی چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو لیکن انصاف کے ساتھ گواہی دو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی ایک فریق مالدار ہے اور دوسرا فقیر ہے، غریب ہے، تو اب غریب کی ہمدردی تمہیں اس کی ناجائز طرف داری کی طرف نہ لے جائے، یعنی غریب سے ہمدردی کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ تم اس کے حق میں غلط فیصلہ دے دو، ناجائز اس کی طرف داری کر دو کہ یہ تو غریب ہے، نہیں۔ ان یکن غنیا او فقیرا، کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، فاللہ اولا بہما، اللہ تمہارے سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ایک دفعہ ایک غریب اور ایک امیر کوئی جھگڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو آپ نے سوچا کہ غریب تو امیر پر ظلم نہیں کر سکتا، یقیناً یہ امیر نے ہی کوئی شرارت کی ہوگی، اسی نے ہی کوئی معاملہ خراب کیا ہوگا، گڑبڑ کی ہوگی، تو آپ کا طبعی جھکاؤ غریب کی طرف تھا اور اس کی بات کو اہمیت دے رہے تھے، حالانکہ وہ غلطی پر تھا اور آپ کے سامنے اپنی جھوٹی مظلومیت کے قصے سنا رہا تھا۔ قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اگر کوئی غریب ہے یا امیر تو اس کی غریبی یا امیری کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ غریب ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہیں اس کے، فاللہ اولا بہما، اللہ ان کے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو تمہیں انصاف کے راستے سے ہٹا دے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے معاملے کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی یا درست فیصلہ کرنے سے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو پھر یاد رکھو جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے مکمل باخبر ہے اور اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اس آیت مبارکہ کا عنوان ہے کہ کام کے مسلمان بنو، نام کے مسلمان نہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ کردار کے غازی بنو، گفتار کے نہیں۔ فرمایا اے زبان سے کلمہ پڑھنے والو، دل میں بھی اس کلمے کو اتارو، اے ایمان والو ایمان قبول کرو، ایمان لے آؤ، یعنی زبان سے کلمہ پڑھا، اب دل میں بھی اس کو اتارو، کیونکہ جب دل میں کلمہ اترتا ہے تو جسم کے ہر عضو سے اس کا نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ دل میں کلمے کا نور ہوگا تو زبان غلط نہیں چلے گی، کان غلط نہیں سنیں گے، آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، ہاتھ غلط نہیں پکڑیں گے، پاؤں غلط کام کی طرف نہیں اٹھیں گے۔ اس لیے فرمایا ایمان والو صحیح معنوں میں ایمان والے بنو۔ اس کے اوپر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود،
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. نام مسلمان ہے، خاندان مسلمان ہے، معاشرہ مسلمانوں کا ہے، لیکن صفات کہاں ہیں مسلمانوں والی؟ اخلاق کدھر گئے مسلمانوں والے؟ پورا ملک مسلمانوں کا، پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام سب سے پہلے، آئی ڈی کارڈ پہ اسلام کا لفظ سب سے پہلے، 90% لوگ مسلمان، لیکن پورے شہر میں خالص دودھ نہیں ملے گا. پورے شہر میں آپ کو خالص آٹا نہیں ملے گا. کہاں گیا اسلام؟ کہاں ہیں مسلمان؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ سچی بات یہ ہے کہ غیر مسلم کے اسلام لانے میں آج سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب دعوت کے لیے جاتے تھے تو لمبی چوڑی تقریریں اور واز نہیں کیا کرتے تھے، صرف اتنا فرماتے تھے کونو مثلنا، کہ تم ہماری طرح ہو جاؤ، ہمارے جیسے بن جاؤ. سوچنے کی بات ہے، کیا ہم میں سے کوئی اپنے کردار کو سامنے رکھ کے دوسرے کو کہہ سکتا ہے کونو مثلنا، کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ اگر کامیابی پانا چاہتے ہو؟ وہ تو کہے گا میں تو ویسے ہی ٹھیک ہوں. اس لیے صحابہ اکرام صرف تجارت کے لیے بھی جن ملکوں میں گئے، وہ سارے علاقے ان کی تجارت اور پیسے کا لین دین کی شفافیت دیکھ کے مسلمان ہو گئے. تو صحابہ کی تو تجارت سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ہماری عبادت سے بھی مسلمان نہیں ہوتے، ہماری عبادت کو دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوتے. اور یاد رکھیں کہ غیر مسلم کبھی بھی عبادت سے متاثر نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ معاملات سے متاثر ہوگا، عبادات سے متاثر نہیں ہوگا، معاملات کو دیکھ کر متاثر ہوگا. اس لیے فرمایا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی ایمان والے کام بھی کرو. والکتاب الذی نزل علی رسولی، اللہ نے اپنے نبی پر جو کتاب اتاری اس پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو اللہ نے کتابیں اتاری ان پر بھی ایمان رکھو. ومن یکفر باللہ وملائکتہ، ومن یکفر، جو کفر کرے گا اللہ کا انکار کرے گا، فرشتوں کا انکار کرے گا، یا کتابوں کا انکار کرے گا، یا انبیاء کا انکار کرے گا، قیامت کا انکار کرے گا، کسی بھی چیز کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے، بہت دور کی گمراہی میں جا گرے. تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ اور عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا ہے. اگلی آیت مبارکہ جو آج کے سبق کی ہماری آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اغیار سے یعنی کافروں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے. اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اللہ کو اپنے اوپر عذاب مسلط کرنے کے لیے کوئی موقع اور جواز فراہم کرنا چاہتے ہو؟ کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر تم اپنی محبت کی پینگیں غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ بڑھا رہے ہو. کافر کبھی بھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا صاف اعلان ہے. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں وہ جب تک تم کافر نہ ہو جاؤ وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے. ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ہی ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تو تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ودوا ما عنتم، وہ تو تمہیں ہر وقت تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم،
ان کے منہ سے کئی دفعہ بغض اور عناد ظاہر ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور دلوں میں جو نفرت چھپائے بیٹھے ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے صحابہ کی اللہ نے صفت بیان فرمائی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے نبی کی جن کو معیت ملی، صحبت ملی، اس معیت کا، صحبت کا اثر یہ ہوا کہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے، تو آپ کی معیت کا، آپ کی صحبت کا اثر شدت سے کیوں ظاہر ہوا؟ بلکہ رحمت سے ظاہر ہونا چاہیے تھا. اللہ فرما رہے ہیں معیت کا پہلا اثر یہ ہے اشداء علی الکفار، رحماء بینہم کا تذکرہ بعد میں فرمایا. حالانکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تو رحمت کی شکل میں پہلے ظاہر ہونا چاہیے، شدت کی صورت میں کیوں ظاہر ہوا؟ علماء فرماتے ہیں کہ غیر کے خلاف شدت ہوگی تو آپس میں شیر و شکر ہوں گے. اگر کافروں کے ساتھ محبت اور تعلقات ہوں گے تو آپس میں پھر مسلمان لڑتے ہی رہیں گے، آپس میں پھر اتفاق نہیں ہوگا، آپس کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا. جب تک کافروں کے خلاف موقف سخت نہیں ہوگا آپس میں اتفاق نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے اوپر، کافروں کے معاملے میں سخت ہیں، آپس میں رحیم و کریم ہیں. اور یہ نشانی اللہ نے صحابہ کی پہلی آسمانی کتابوں میں بھی ذکر فرمائی تھی. آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تو غیروں سے دوستی سے منع کیا گیا ہے، اس لیے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات اور ہمدردیاں رکھے. کافر کا تعاون کرنا یا اس کو نفلی صدقہ دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن قلبی محبت اس کے ساتھ رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ قلبی تعلق اور محبت ہوگا تو وہ پھر انسان کو کفر کی طرف لے جائے گا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو چاہیے وہ دیکھے میں کس کو دوست بنا رہا ہوں. تو کفار کے ساتھ دوستی ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ انہی کے عقائد اور نظریات غیر شعوری طور پر اس کے اندر آ جائیں گے، اور جس طرح وہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے یہ بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جائے گا. اس لیے محبت کا تعلق صرف ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.